ناز سے یہ نماز کا تحفہ معراج کے موقع پہ اللہ سے لے کر ہم امتیوں کو لا کر دیا، اور اس سوچ کے ساتھ، اس تیقن کے ساتھ دیا، فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ان جملوں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کے پڑھتا ہے۔ ذہن میں رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انسٹنٹلی اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ کیا ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے اگلا سوال آپ کے ذہن میں، یعنی جواب کی بجائے سوال پیدا ہوگا، یہ کیسے؟ اچھا، اس کیسے کا جواب بہت آسان ہے، صرف ایک لفظ کے اندر ہے، اور وہ لفظ ہے نماز۔ نماز، ہاں جی، نماز۔ نماز بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیے گا عبادتوں کا تاج ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس نماز سے ہمارے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشق کیا، بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس نماز نے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا۔ اس نماز سے اہل بیت اطہار علیہ السلام عشق کرتے ہیں، اس نماز سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عشق کیا، اس نماز سے اولیاء کرام نے عشق کیا، اس نماز سے ہر اس بندے نے جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جسے ہم نیک کہتے ہیں، وہ عشق کرتا ہے، اور اس نماز سے ہر وہ مسلمان عشق کرتا ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعوے دار ہے۔ یعنی یہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اور دلیل اس وقت پوری ہوگی صاحب جب آپ نماز ادا کریں گے، کیونکہ نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے دعویٰ اس وقت مکمل ہوگا عشق کا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق کی پیروی ہوگی۔ ذہن میں رکھیے گا، حقیقت بھی یہی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے صاحب، ہمیں جو بھی یہاں اس دنیا میں آئے نا، ہم سب نے ایک دن جانا ہے، مر جانا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا وقت کس وقت متعین ہوا ہے۔ ہم سب ایک دن مر جائیں گے، ہم سب جو ہے مٹی میں دبا دیے جائیں گے۔ یہ جو مٹی ہے، یہ جو وجود کی مٹی ہے، یہ مٹی کے اندر ملا دی جائے گی صاحب، یعنی قبر میں ہم اتار دیے جائیں گے، قبر کو بند کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی طے ہے کہ کل بروز محشر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ اپنے رب کے حضور ہم پیش کیے جائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ سب سے پہلا سوال جو ہم سے ہوگا وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ یعنی یہ وہ کمپلسری کوشچن ہے، وہ کمپلسری کوشچن ہے جس سے نہ ہی ہم ڈیویٹ کر سکتے ہیں، نہ اس سے راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا جواب ہمیں دینا ہی دینا ہے، بہر طور دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے۔ اس سے ہم راہ فرار اختیار کر ہی نہیں سکتے، ورنہ ذہن میں رکھیے گا قدرت ہماری زندگی یعنی دنیاوی زندگی جو ہے اس کے پرچے کے اوپر فیل کی اسٹیمپ لگائے گی، اور خدا نخواستہ ہمیں راند درگاہ کر دے گی۔ یعنی یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، اور فرماتے ہیں کہ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا، خدا نخواستہ۔ ذہن میں رکھیے، نماز بنیادی طور پر وہ اعلیٰ ترین تحفہ ہے، وہ اعلیٰ ترین تحفہ ہے جسے اللہ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلا کر عطا فرمایا۔ یعنی میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں اس بات کو کہ جس کو تحفہ دیا جاتا ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر دیا جاتا ہے، طے شدہ بات ہے نا۔ یعنی اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جن کے قدموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی ہوں، جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جو دو عالم کے والی ہوں، جو وجہ وجود کائنات ہوں، اب ان کو ان کی شان کے مطابق معراج کے موقع پر کیا تحفہ دیا جاتا؟ ظاہر ہے پوری کائنات آپ کی ہے نا، پوری کائنات آپ کی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک اپنے محبوب کے لیے معراج کے ملن کے موقع پر سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی تھا تو وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اب اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ جن کے لیے پوری کائنات بنائی جا رہی ہے، پوری کائنات بنائی جا رہی ہے، یعنی جو یوں سمجھ لیجئے کہ غار ہرا کو دیکھیں تو وہ سونے کا ہو جائے صاحب، غار ثور کو دیکھیں تو وہ چاندی کا ہو جائے، ہیرے کا ہو جائے، وہ ٹھوکر مارے زمین کو تو زمین سونا اگلنا شروع کر دے، ان کو اللہ نے اگر تحفہ عطا کیا تو نماز کا، تو نماز کتنی عظیم ترین شے ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنا عظیم الشان تحفہ ہے کہ تحفہ دینے والی ذات، اب ذہن میں رکھیے، سب سے بلند ترین، سب سے بلند ترین،
جن کو تحفہ عطا کیا گیا وہ خلق میں سب سے زیادہ بلند ہیں، ان سے زیادہ بلند کوئی نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ان کے برابر چھوڑیے صاحب، ان کے قدمین شریفین کی خاک در خاک در خاک تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور جس امت کے لیے تحفہ عطا کیا گیا وہ امتوں میں سب سے بلند ترین امت، یعنی ہم لوگ بنیادی طور پہ اس میں شامل ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر کوئی حاکم وقت، اب ذہن میں رکھیے گا، کوئی حاکم وقت اگر ہمیں تحفہ دے، یعنی اگر وقت کا گورنر، وقت کا سی ایم صوبے کا، یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا کوئی بھی بڑا شخص جو ہے ہمیں تحفہ دے، تو ذہن میں رکھیے گا وہ کوئی ایوارڈ یا کوئی سرٹیفکیٹ کی صورت میں یا کوئی سوینئر کی صورت میں ہو، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ تحفہ ہم لے کے آتے ہیں اور اپنی وال کے اوپر اس کو ہم سجا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا صاحب، ہم اس کی پرائیڈ لیتے ہیں بنیادی طور پہ، بلکہ ہم کیا پرائیڈ لیتے ہیں، آنے والی نسلیں ہماری جو اس کو پرائیڈ لیتی ہیں۔ جب بھی کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ان کی توجہ پہلے ہماری وال کے اوپر جائے، جہاں پر ہمارے ایوارڈز لگے ہوئے ہیں یا ہماری ٹرافیز لگی ہوئی ہیں، سرٹیفکیٹس لگے ہیں، سوینئرز لگے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں، ان کو پتہ چلے صاحب کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اور جب ہم چلے جاتے ہیں ہماری نسلیں اس کا پرائیڈ لے رہی ہوتی ہیں، ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے فلاں وقت کے اندر یہ کام کیا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہو، یعنی جن کے لیے پوری کائنات بنی ہے، جن کا امتی ہونے کا الحمدللہ ہم دم بھرتے ہیں، یعنی جن کے امتی ہونے پر ہم پرائیڈ لیتے ہیں الحمدللہ، جن پر مر مٹنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے کتنے مان سے، کتنے ناز سے یہ نماز کا تحفہ معراج کے موقع پہ اللہ سے لے کر ہم امتیوں کو لا کر دیا، اور اس سوچ کے ساتھ، اس تیقن کے ساتھ دیا کہ ہم اسے ڈیویٹ نہیں کریں گے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ دینے والی ذات سب سے بلند، خلق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند، جن کو دیا گیا اور جن کے لیے دیا گیا امتوں میں سب سے بلند، اور جس مان سے دیا گیا اس مان کی بلندی کو آپ پہنچ نہیں سکتے، ہم نے اٹھا کر اس تحفے کی کوئی قدر نہیں کی، بلکہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ کیونکہ آج پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ صاحب، ہم اپنے کاموں میں بہت زیادہ بیزی ہیں، ہم اپنے کاروبار میں بہت زیادہ بیزی ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کو مبارک، میں بات ان کی کر رہا ہوں جو اپنے کاموں میں بہت بیزی ہیں، اپنی جابز میں بہت بیزی ہیں، اپنے کاروبار میں بہت بیزی ہیں، اپنے دوستوں میں بہت بیزی ہیں، اپنی تفریح میں بہت بیزی ہیں، اپنے موبائل فون پر، اپنے گیجٹس کے اندر بہت زیادہ بیزی ہیں، اپنی انٹرٹینمنٹ میں بہت بیزی ہیں۔ ہمارے پاس رات کو موویز دیکھنے کا وقت ہے، ہمارے پاس رات کو ہنسی ٹٹے کرنے کا وقت ہے، ہمارے پاس جو ہے رات کو ہوٹل پہ بیٹھنے کا وقت ہے، ہمارے پاس رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گیٹ ٹوگیدر کرنے کا وقت ہے، ہمارے پاس چائے پینے کا، ایک دوسرے پہ لان تان کرنے کا وقت ہے، پوری رات کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کا وقت ہے محفلوں کی صورت میں یا سوشل میڈیا کی محافل کی صورت میں، لیکن نہیں وقت ہے تو ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں ہے۔ مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ پکارتا رہتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری سماعتوں سے یہ آواز ٹکراتی تو ہے لیکن ہمارے دل کو نہیں چھوتی، یعنی ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ پکارنے والا تو مؤذن ہے، لیکن پکار وہ کس کی دے رہا ہے ہمیں؟ پکار بنیادی طور پہ پالنہار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کہ آ میرے بندے آ جا، تو میری بارگاہ میں آ جا۔ ہمارے پاس دنیاوی مالک کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا تو وقت ہے، مگر نہیں وقت تو اس کائنات کے سب سے بڑے مالک یعنی مالک الملک کے آگے جھکنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس دنیاوی باس کے آگے اہتمام کے ساتھ پیش ہونے کا وقت ہے۔ ہم بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بڑی اچھی اس پہ جو پریس کرتے ہیں، بڑی اچھی ٹائی لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، بالوں کو سنوارتے ہیں، اپنی پریزنٹیشن پہ خیال کرتے ہیں۔ نہیں وقت صاحب تو اس کائنات کے پالنہار کے آگے اہتمام سے پیش ہونے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس عیش و عشرت کے لیے تو بہت وقت ہے، مگر چند لمحے اپنے رب کے آگے جھکنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے پاس نوٹ کمانے، ہمارے پاس نوٹ گرنے، ہمارے پاس نوٹ کو لٹانے کے لیے تو بہت وقت ہے، مگر نمازی پر برسنے والی ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں رحمتوں کو وصول کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یعنی اگر نمازی کو یہ معلوم ہو جائے نا کہ اس کے سر پر اللہ کی کتنی رحمتیں برس رہی ہیں اور وہ کس کے آگے کھڑا ہے، تو یقین مانیے وہ پوری عمر اپنی نماز سے ڈیویٹ نہ کرے، اپنی نماز کو نہ چھوڑے۔ ہمارے پاس خود غرضی اور بے حسی اس حد تک جو ہے بڑھ چکی ہے کہ ہم دنیاوی درباروں میں، یعنی جو باسز ہیں نا صاحب، باسز جن سے ہمیں پی آر بنانی ہے، یا جو ہمیں پاور کوریڈورز میں لے کے جائیں گے، یا جو ہمیں ترقی کے زینے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی کے زینے ہمیں طے کروائیں گے، ہم ان کے آگے جھکتے ہیں۔ ان کے آگے جھکنے کا تو ہمارے پاس وقت ہے، مگر اپنی جبینوں کو 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والے پروردگار کے در پر جھکانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے گا ہمارا رب تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس نے 50 نمازیں فرض کی تھیں۔ جانتے ہیں نا آپ، 50 نمازیں فرض کی تھی۔ قربان جائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جانا آنا جانا آنا جانا آنا، اور عالم کیا ہوا؟ 50 کی جگہ 5 کروا لی۔ لیکن قربان جائیں اپنے رب کے اوپر کہ وہ ظاہر ہے اس کی شان کو زیبا ہی نہیں ہے صاحب،
اس نے 50 فرض کی تھی، ٹھیک ہے 50 فرض کی تھی، اپنے محبوب کے مان کے لیے 5 کر دی، لیکن انعام وہی 50 نمازوں کا ہی وہ دے گا. یعنی اس نے ان انعامات میں کسی قسم کی کمی نہیں کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی. بہت توجہ سے سنیے. اور فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا. اور آخری جملے جو سرکار نے فرمائے وہ انتہائی قیامت خیز جملے اس حدیث کے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہماری روح کانپ جانی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنا سر جو ہے سجدے سے اٹھانا نہیں چاہیے. سرکار فرماتے ہیں اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. یعنی جو بے نمازی ہے وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ان جملوں کو سننے کے بعد ہمارا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے صاحب. یعنی آپ سوچئے کہ بزرگوں نے اس کی توجیہ پیش کی ہے. بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی وجہ یعنی بے نمازی اگر نماز چھوڑ آئے تو اس کی وجہ اگر مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اگر حکومت و سلطنت ہے، یعنی مثال کے طور پہ آج ہم حکومت کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں، کرسی کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں، طاقت کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے نماز کے لیے اور وہ پکار رہا ہوتا ہے، تو اس شخص کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. اگر وزارت یا ملازمت کی وجہ سے جو ہے نماز ادا نہیں کی تو اس کا حشر جو ہے وہ حامان کے ساتھ ہوگا. اور اگر اس کی وجہ تجارت ہے، ہوتا ہے نا آج بزنس میں وقت نہیں ہے میرے پاس، آپ ادھر ٹریولنگ ادھر ٹریولنگ، یہ میٹنگ وہ میٹنگ، یہ کمٹمنٹ وہ کمٹمنٹ، یہ ڈیل ایگزیکیوٹ کرنی ہے وہ کام کرنا ہے، تو ذہن میں رکھیے گا اس کا حشر جو ہے ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان کہنے کے باوجود بھی نماز ادا نہیں کرتے، وہ ذہن میں رکھیں کہ نماز ادا نہ کرنے کا حشر جو ہے یا اس کا جو عذاب ہے وہ کتنا شدید ترین ہے. یعنی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کے پڑھتا ہے. ذہن میں آئی آپ کی بات؟ یعنی یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیتا ہے، نہیں، وقت گزار تساہل سے پڑھتا ہے، اس کا یہ حشر ہے. تو جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا شدید معاملہ کرے گا. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. جو ان نمازوں کو اس طرح لے کر آئے کہ اس میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرے تو حق تبارک و تعالیٰ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کو عذاب دے چاہے جنت میں داخل کرے. یہ بنیادی طور پر اس کی ثواب دید ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو ادا کرنے والا، نماز کو صحیح طور سے قائم کرنے والا بنا دے. آمین. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.